بشار اور داعش کا خفیہ اتحاد۔ بشار الاسد اور داعش کے مابین خفیہ تعلقات کے متعلق کئی شواہد پہلے بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں کہ جس میں وہ غیر اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کے سہولت کار رہے ہیں اور شام میں ایک دوسرے کو بالکل کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنے اپنے طور پر دونوں نے شامی اپوزیشن اور عوام کا قتل عام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو اپنا دشمن باور کروانے والے داعش اور بشار الاسد دراصل ایران ہی کے پروردہ ہیں۔ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ داعش ہی کی وجہ سے شام کے کئی علاقوں سے اپوزیشن کا قبضہ بشار رجیم کے ہاتھوں میں چلا گیا اور باقی ماندہ چند علاقوں میں بھی یہی خدشہ ہے کہ داعش وہاں بھی اپوزیشن کو کمزور کر کے بشار کی پیش قدمی کا سبب بنے گی۔ اسی حوالے سے شامی اپوزیشن نے بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ بشار اور داعش دراصل ایک ہی ہیں۔ جنیوا میں شام میں قیام امن کے لیے مذاکرات میں شامل شامی اپوزیشن کے ایک سینئر رکن نے ایک بار پھر بشار الاسد کی حکومت پر داعش سے گٹھ جوڑ کا الزام عائد کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حزب اختلاف کی مذاکراتی ٹیم کے ایک سینئر رکن نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسد رجیم اور شدت پسند گروپ داعش کے درمیان خفیہ طور پر باہمی تعاون کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ایک بڑا ثبوت تاریخی شہر تدمر داعش کے حوالے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ داعش اور اسد رجیم کے گٹھ جوڑ کے شواہد جلد اقوام متحدہ کو پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حمص میں فوجی تنصیبات پر حملہ خود اسد رجیم نے کرایا۔ اس حملے میں بشار الاسد کی حکومت کے ملوث ہونے کے بھی شواہد موجود ہیں۔ اس حملے کا مقصد جنیوا میں جاری امن بات چیت کو سبوتاژ کرنا تھا۔ اپوزیشن کے ایک دوسرے رکن نصر الحریری نے شامی حکومت پر رخنہ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری مذاکراتی وفد میں 5 افراد شامل ہیں جو کہ قاہرہ اور ماسکو کے مذاکراتی وفود سے بھی کم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شام کے سرکاری ایلچی بشار الجعفری نے نہتے شہریوں پر وحشیانہ بمباری پر کوئی بات نہیں کی۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نصر الحریری کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے معاملے میں اپوزیشن کا نقطہ نظر واضح اور دو ٹوک ہے۔ ہم دہشت گردی کی ہر شکل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور شام میں غیر ملکی ایجنڈا مسلط کرنے کے خلاف ہیں۔ شامی اپوزیشن نے روس اور ایرانی مداخلت کو بھی شام کی بدحالی اور خانہ جنگی کی بنیادی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بشار اور داعش دونوں مل کر شامی عوام کا قتل عام کر رہے ہیں اور اندرون خانہ یہ دونوں ایرانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔